جا بجمالہ حسدت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی معزز مہمان گرامی قدر، والدین، اسٹوڈنٹس، نہایت ہی قابل احترام ٹیچرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں سر فیصل جنجوعہ صاحب، پرنسپل ایفا اسکول سسٹم لالا موسیٰ۔ اس کے ساتھ اس اسکول کے ٹیچرز، مکمل سٹاف انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بچوں نے پوزیشنز حاصل کی۔ وہ بچے اور ان کے والدین بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اس اسکول کی آیا ہماری باجی بچوں کی انتہائی نگہداشت کرتی ہیں، اور اس اسکول کے گیٹ کیپر شاہ جی، مجھے ان کا نام یاد نہیں، شاید لکھا شاہ صاحب، وہ بھی نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بھی اس اسکول کی گیٹ کیپری کے ساتھ ساتھ اس اسکول کے پنڈال کو سجانے میں، خوبصورت پنڈال کو سجانے میں انتہائی مدد کی۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے توجہ کا مستحق ہوں تمام والدین کا اور بچوں کا، چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو رسمی گفتگو ہوتی ہے وہ تو چلتی ہی رہتی ہے، لیکن میرا ایک مشن ہے سکولز، کالجز میں مجھے اس لیے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت کر سکوں۔ آج میں آپ کو 2-3 باتیں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے کہ بچے کو آپ شاباشی دینا سیکھیں، چاہے وہ فرسٹ پوزیشن ہو، سیکنڈ، تھرڈ، چاہے اس بچے کی کوئی بھی پوزیشن نہ آئے، اس کو شاباشی دینا سیکھیں۔ میں آپ کو اپنی گھر کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میرا بیٹا 5th کلاس کے بعد اسی اسکول میں 5 کلاسیں اس نے کی، اس کے بعد حفظ کی کلاس میں ان کو داخلہ کروایا مدرسہ میں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل ہی میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک سر عمران جنجوعہ صاحب کو میں دعوت دوں گا، پلیز تشریف لائیں۔ ہمارے نہایت ہی معزز ٹیچر ہیں، سر اسٹیج پہ تشریف لائیے گا آپ کی اجازت کے بغیر سر، پلیز سر۔ میں آپ کو ایک ہوتی ہے ہڈ وردی، ایک ہوتی ہے جگ وردی۔ میں آپ کو ہڈ وردی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو مدرسہ میں داخل کروایا قرآن حفظ کرنے کے لیے، تو میں نے ان کے استاد محترم سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تاکہ یہ بچہ اچھے طریقے سے قرآن حفظ کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کے مغرب سے لے کے عشاء تک آپ نے قرآن مجید سننا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو سبق دیا جائے گا آپ نے اس کو یاد کروانا ہے۔ اب 3 دن میں نے صرف اپنے بچے کا سبق سنا، اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں اس کو اس کے بعد ٹائم نہیں دے سکا۔ چوتھے دن میں نے اپنے بچے کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا آپ نے 5th کلاس تک ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، آپ اپنے اسکول میں انتہائی لائق بچے تھے، بلکہ فرسٹ ایئر تھا ان کا نویتے شہر میں، 1 سال میں 2 کلاسیں کی تھی۔ آپ کو بیٹا یاد ہے کہ آپ 1 سال میں 2 کلاسیں کی تھی اور ہر کلاس میں آپ فرسٹ آتے رہے ہیں۔ میرے پاس بیٹا اتنا ٹائم نہیں کہ میں روزانہ آپ کا باہر سے آ کے اپنے کام کا چھوڑ کے آپ کا سبق سنا کروں، میرے سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو آپ اتنے لائق ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ خود اپنی ذمہ داری پہ روزانہ خود سبق یاد کر لیا کریں گے۔ اس میری حوصلہ افزائی کی وجہ سے میرے بیٹے نے 2.25 سال میں قرآن حفظ کیا۔ درمیان میں کورونا بھی آ گیا تھا، جس کی وجہ سے کام تھوڑا لمبا ہو گیا، مجھے امید تھی کہ 2 سال کے اندر اس نے کر لینا تھا۔ اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے میرے بیٹے نے بغیر سنائے مجھے
تو 2.5 سال میں اس نے قرآن حفظ کیا، اور الحمدللہ پوری کلاس میں جب بھی اس کے ایگزامز ہوتے تھے مدرسہ میں فرسٹ آتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی حوصلہ افزائی۔ اور میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں، والدین سے، اب ان کی ماؤں سے، ان کے والدین سے، کہ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ آج جو آپ کے بچوں نے پوزیشنز نہیں لی، ان کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ وقت میں وہ محنت کر کے اچھی پوزیشن حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ اسکول کی پوزیشن حاصل کرنا بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ اصل معنی کیا چیز رکھتی ہے؟ بچے کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، یہی بچے کی زندگی کو سنوارتا ہے، بچے کی زندگی کو ایک اچھا انسان بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لینا چاہوں گا۔ توجہ کا مستحق ہوں آپ کا۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جو فلسفہ کے بہت بڑے عالم تھے، منطق کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے حضور پیش ہوئے، تو اس وقت کے ایک بزرگ نے، ایک عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، اے امام غزالی، اللہ کے سامنے آپ پیش ہوئے، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو امام غزالی نے کہا، اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا، اے غزالی بتاؤ کیا لے کے آئے ہو ہمارے لیے؟ تو امام غزالی نے کہا، اے اللہ، میں نے پوری زندگی تیرے دین کی اشاعت کی، تیرے دین کے لیے میں نے بہت قربانیاں دی، بہت تقریریں کی، بہت تصانیف کی، بے شمار کتابیں لکھی، اپنی زندگی میں نے حق پہ لگا دی، یہ میں لے کے آیا ہوں کہ میں نے دین کی بہت خدمت کی ہے۔ تو اللہ نے کہا، ہم نے جس بنیاد پہ تیری بخشش کی ہے وہ بتا کہ کس وجہ سے ہم نے تیری بخشش کی۔ تو امام غزالی نے کہا کہ یا اللہ، مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے میری بخشش کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقت تھا تو کتاب لکھ رہا تھا، جب تو نے اپنا قلم دوات میں ڈبویا، اپنی کتاب پہ لکھنے لگا، تو ایک پیاسی مکھی تیری قلم پہ آ کے بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنے لگی، اپنے جگر کی پیاس کو ٹھنڈا کرنے لگی، تو تو نے فوراً اپنی قلم کو روک دیا تاکہ اپنی پیاس کو بجھا لے۔ جب وہ مکھی نے اپنے جگر کی پیاس کو بجھایا اور وہ اڑ گئی، پھر تو نے اپنی قلم کو استعمال کیا، کتاب پہ لکھنا شروع کیا، اور اسی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کی، کیونکہ تو نے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی وجہ سے، جس کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے دنیا کے ایمان کی بخشش کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھیں، تاکہ ان کی بخشش کا اور آپ کی بخشش کا وسیلہ بنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی پڑے گی۔ جھوٹ نہ بولو بیٹا، سچ بولو، ایمانداری سے زندگی گزارنی ہے۔ روڈ کراس کر رہے ہو اور کوئی مائی یا بابا روڈ کراس کرنے لگا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ کراس کرواؤ۔ ایمانداری سے زندگی گزارنی ہے، چوری نہیں کرنی۔ کسی کی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ اٹھا کے اس وقت کے ذمہ دار کو پہنچائیں، جس طرح اسکول کے پرنسپل ہیں یا وائس پرنسپل ہیں ان تک پہنچائیں، اٹھا کے گھر نہیں لے کے جانی۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ بچی میں نے دیکھی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی والدہ بھی ساتھ تشریف فرما ہے۔ ادھر بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں بے شمار باتیں اس بچی کو دیکھ کے میں نے چند دن پہلے اس بچی کا انٹرویو بھی لیا تھا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا تھا کینیڈا کا رہنے والا، کیری فاکسن نام تھا اس کا، کینسر کا مریض تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی زندگی صرف 143 دن ہے،
143 days. اس کے بعد یہ مر جائے گا. کینسر کی وجہ سے اس کی ٹانگ بھی کٹ گئی تھی, ٹانگ میں راڈ لگایا گیا, نیچے ڈاکٹرز نے بوٹ پہنا دیا. جب اس لڑکے کو پتا چلا, 21 سال کی عمر تھی اس کی, جب اس لڑکے کو پتا چلا کہ میرے پاس صرف 143 دن ہیں, تو اس نے جوش سے نعرہ لگایا کہ میرے پاس 143 دن تو ہیں, میں کیوں نہ اس کو اچھے وقت کے لیے گزاروں, بہترین زندگی گزاروں 143 دن کی. تو اس نے کیا کیا, کینیڈا میں پیدل سفر شروع کر دیا. اس نے اپنی موت سے ایک دن پہلے کا جتنا سفر طے کیا تھا وہ تھا 3339 میل کا فاصلہ. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ 3343 میل کا فاصلہ طے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مرنے سے پہلے اس میں میرے ملک میں جتنے بھی کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے چیریٹی اکٹھی کروں, پیسے اکٹھے کروں, تاکہ اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ کر جاؤں. یہ دیکھیں, اس کے زندگی کا مقصد 143 دن کے بعد وہ مر گیا. لیکن کیا کیا اس نے؟ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کر جاؤں, اس دنیا کے کو دکھا جاؤں کہ مرنے کا ایک دن بھی ہو تو اپنی زندگی کا مقصد کسی اچھے مقصد میں گزار کے جائیں. اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں, آنے کا اگر کوئی مقصد نہیں, اگر کیا بھی کچھ نہیں, تو یاد رکھیں اس دنیا سے چلے بھی جائے گا تو بلا مقصد چلے جائیں گے. سر فیصل جنجوعہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 3 یا 4 دن پہلے میں نے اسکول کا وزٹ کیا تو میں نے ایک چیز دیکھی, بڑا دل خوش ہوا. یقین کریں بے شمار سکولز میں نے وزٹ کیے ہیں, لیکن میں نے جو مسرت اس دن محسوس کی وہ میں آپ پیرنٹس کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوا کیا کہ جب میں آفس سے نکلا اسکول کا وزٹ کرنے کے لیے تو دیکھا کہ سیڑھیوں کے اوپر بالکل سامنے فرنٹ پہ میں نے دیکھا بورڈ لگا ہوا ہے. اس بورڈ کے نیچے ایک بینچ پڑا ہوا ہے. اس بینچ پہ جیکٹس پڑی ہوئی ہیں, بچوں کی جیکٹس, اسکول یونیفارم کی, ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں, لنچ باکس پڑے ہوئے ہیں. میں نے سر سے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے, میں آپ کو پوری سٹوری بتاتا ہوں. جب اوپر گئے تو کہتے ہیں کہ بچوں کو اکثر جب ان کے ٹفن باکس گم ہو جاتے ہیں, ٹوپیاں گم ہو جاتی ہیں, جیکٹس گم ہو جاتی ہیں, تو ڈھونڈنے میں مسئلہ بنتا ہے. تو کسی کو ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. کسی کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوپی کسی کی بیگ میں غلطی سے چلی جاتی ہے, یا کوئی بچہ اپنی ٹوپی سمجھ کے غلطی سے لے جاتا ہے, ٹفن باکس کسی کے بیگ میں چلا جاتا ہے غلطی سے, جیکٹس اکثر ادھر ہی رہ جاتی ہیں. تو میں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ ان کے اندر ایمانداری کا مادہ پیدا ہو, ایمانداری کا جذبہ پیدا ہو. میں نے یہ بورڈ لگا دیا ہے کہ جس بچے کی بھی کیپ گم ہوگی, کسی کی بھی, تو کسی دوسری کلاس کے بچوں کو بھی اگر ملتی ہے تو وہ کیپ کو اٹھا کے سیدھا اس بورڈ پہ بینچ پہ آ کے رکھ دے گا. جیکٹ ملتی ہے, ٹفن باکس ملتا ہے, تو اس بینچ پہ آ کے رکھ دے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر ایمانداری کا جذبہ پیدا ہوگا. ان کو پتا ہوگا کہ جب کوئی چیز گم ہونی ہے تو اس جگہ پہ رکھنی ہے, تاکہ جس بچے کی گم ہو ادھر سے آ کے امانت اپنی دے جائے. میرا اتنا دل خوش ہوا. میں اکثر اسکول میں جاتا ہوں تو ان کو یہ ٹریننگ دیتا ہوں. جب اس کے بعد جاتا ہوں تو تقریباً دیکھتا ہوں 60-70% اس پہ عمل ہوتا ہے. لیکن جب بھی میں نے سر فیصل سے میٹنگ کی, ان کو چند ٹپس دیے, ان سے میں بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہوں. ان کو جب بھی کوئی ٹپ دیا ہے تو جب دوبارہ میں آتا ہوں تو 110% اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں آپ پیرنٹس کی اور ان بچوں کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ آپ اتنے زبردست اسکول ملا, اتنے زبردست سر فیصل جیسے پرنسپل ملے, اتنے زبردست سٹاف ملا, ان کے ساتھ کوآپریٹو سٹاف, اور ان کے ساتھ بہت زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ سر میم سمیرا, شاید بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ ان کے بعد پورے اسکول کو اگر مینج کرتے ہیں تو میم سمیرا
ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ورک جو ہے، ان کا پورا سٹاف جو ہے، میں ان کے سٹاف کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو بھی باتیں کی آپ سے یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تمام والدین اس کو اپنی دل کی تختی پر لکھ کے جائیں گے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جتنی مائیں بیٹھی ہیں ان کو میں یونیورسٹی کہتا ہوں۔ یہ اتنی زبردست یونیورسٹی ہے کہ جیسی بھی تربیت کرنا چاہیں اپنے بچوں کی کر سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کو چور اور ڈاکو بنانا چاہیں تو ان کے ہاتھ میں ہے، وقت کا ولی بنانا چاہیں تو ان کے کنٹرول میں ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے ان ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو چور ڈاکو بننے سے بچائیں، ان کی ایسی تربیت کر جائیں کہ وقت کے ولی بنے، دنیا کی خدمت کر کے جائیں، ٹیریس واٹسن جیسے بندے بن کے جائیں، سر فیصل جیسے تعلیم یافتہ بن کے جائیں، سر مظہر صاحب جیسے میرے استاد ہیں۔ آج مجھے بولنے کی جو ہمت پیدا ہوئی ہے تو سر مظہر جیسے استادوں کی وجہ سے ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے نہایت محترم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان جیسے لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو چند الفاظ بولے ہیں یہ مائیں اور ان کے والدین ادھر سے یہ قرض سمجھ کے جائیں گے اور اپنے بچوں پہ یہ قرض اتاریں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ میرے آج تھوڑا سا دیا ہوا وقت رائے گاہ نہیں جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔